السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا کہ قرآن کا مصنف کون ہے؟ کیا قرآن خود جواب دیتا ہے؟ تو کیا قرآن خود اپنے مصنف کے بارے میں جواب دیتا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ کیا قرآن خود اپنی اصل بتاتا ہے؟ تو یہ وہ سوالات یاد رکھیں، کیونکہ سوال جو ہے وہ موجودہ مروجہ تراجم کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے، لہذا ہم بھی اسے سامنے رکھتے ہوئے پہلے کچھ سوالات اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا حقیقی جواب بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی مصنف ہوتا ہے، لیکن قرآن اپنے بارے میں ایک غیر معمولی دعویٰ کرتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک دعویٰ ہے یا قرآن خود اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن خود کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی کتاب یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا اس کے پاس اپنا ثبوت بھی ہونا چاہیے؟ کیا قرآن صرف یہ دعویٰ کرتا ہے یا اپنے دعوے کے حق میں دلائل بھی دیتا ہے؟ اگر قرآن انسان نے لکھا ہوتا تو کیا وہ خود انسانوں کو چیلنج دیتا؟ 1400 سال سے ایک سوال قائم ہے، کیا کوئی قرآن جیسی ایک صورت پیش کر سکتا ہے؟ قرآن کا مصنف کون ہے؟ شاید اس سوال کا جواب خود قرآن دیتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر کوئی خبر یا تصویر شیئر کرے تو لوگ فوراً پوچھتے ہیں اس کا سورس کیا ہے۔ اسی طرح جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو قرآن اپنے دعوے کی بنیاد بھی بیان کرتا ہے۔ آج AI چند سیکنڈ میں مضمون، تصویر اور ویڈیو بنا دیتا ہے۔ کیا صرف خوبصورت انداز کسی چیز کو سچا ثابت کر دیتا ہے؟ اسی طرح قرآن صرف فصاحت کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ اپنے پیغام، ہدایت اور چیلنج کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہے۔ کسی کمپنی کی جعلی ای میل اکثر پکڑی جاتی ہے کیونکہ اس میں اصل شناخت نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کے دعوے پر غور کرے، اندھی تقلید نہ کرے۔ کسی تحقیقی مقالے یعنی ریسرچ پیپر کی اہمیت اس کے حوالوں اور جانچ سے بڑھتی ہے۔ قرآن بھی بار بار کہتا ہے غور کرو، تدبر کرو، سوچو۔ آج لوگ کسی بھی معلومات کو فیکٹ چیک کرتے ہیں، اسی طرح قرآن بھی اپنے مخاطب کو سوال کرنے، سوچنے اور دلیل دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، نہ کہ محض جذبات پر فیصلہ کرنے کی۔ تو قرآن کس کا کلام ہے یا اس کا مصنف کون ہے؟ یہ ثبوت تو قرآن ہی پیش کر رہا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کی آیتوں کو سمجھیں۔ تو آئیے پہلے قرآن کا اپنا موقف سنتے ہیں۔ اگر قرآن اپنے ماخذ کے بارے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے کے حق میں کیا دلائل پیش کرتا ہے۔ اگر قرآن انسان نے لکھا ہوتا تو کیا اس کے اندر خود اس کا ثبوت موجود ہوتا؟ قرآن کی صداقت کے لیے سب سے پہلے خود قرآن کے دلائل کو دیکھا جائے۔ قرآن اپنے ماخذ، اپنے نزول اور اپنے چیلنج کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں ہے کہ یہ قرآن اللہ کے سوا کسی کا گھڑا ہوا نہیں، بلکہ پہلے سے موجود وحی کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ سورہ فصلت یا اسے حامیم و سجدہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 42 میں کہ اس میں باطل نہ آگے سے آ سکتا نہ پیچھے سے، یہ حکمت والے قابل تعریف رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 43 میں کہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ سورہ نجم کی آیت اور 3 اور 4 میں ہے کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ تو وہی ہے جو ان پر کی جاتی ہے۔ یہ مروجہ تراجم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر دیا۔ اب آئیے ہم اس کی حقیقی فہم کو سمجھتے ہیں۔ گو کہ آیتیں بہت ساری ہیں اور ہر ایک کو کرنا مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، میں چند ایک آیتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کو سمجھا دوں گا۔ تو سب سے پہلے آئیے سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 23 دیکھ لیں، 2 کی 23۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو نفسیاتی الجھن میں،
مما نزلنا علی عبدنا، اس سے جو ہم سامنے لے آئے اپنے تابع دار پر، فاتوا بصورت من مثلہ، بس دو آسانی سے چڑھنے کو اس جیسے ہی سے یا اس کی مثال جیسی، ودو اور پکارو شہداءکم مشاہدہ کرنے والے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، ان کنتم صادقین اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو یہاں دیکھیے اللہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اگر تم کسی نفسیاتی الجھن میں مبتلا ہو کہ ہم نے اپنے تابع دار پر کیا نازل کیا ہے، تو بلندی پر چڑھنے کے جو اصول اس میں بتائے گئے ہیں، جو عمل کرنے کو کہا گیا ہے، بس اس جیسی ہی مثال بلندی پر چڑھنے کی کوئی تم لے آؤ۔ یاد رکھیے یہ ایک صورت کا چیلنج نہیں ہے، کیونکہ اگر صورت کا چیلنج ہوتا تو لوگ آج بنا چکے ہیں، اور لوگوں کو آج تو چھوڑیے، بہت پہلے ہی بخاری اور مسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ ایک صورت کی بات کریں انہوں نے پورا قرآن بنا کر دے دیا، اور آج لوگ دیکھ لیں کہ وہ وہی سایہ ستہ اور سایہ اربع کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ کے کلام کو تو بھول ہی گئے۔ قرآن کہاں ہے؟ وہ تو پس پش چلا گیا۔ آج لوگ قرآن کے علاوہ سایہ اربع اور سایہ ستہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ چیلنج تو پہلے ہی ختم ہو گیا اور اس پر انہوں نے چلا بھی لیا، تو اللہ کا چیلنج کہاں گیا؟ یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے کوئی صورت بنانے کا چیلنج نہیں دیا۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یوٹیوب پر سچ والا کے نام سے یا قرآن والا کے نام سے ایک شخص ہے انڈیا کا، جو سورہ یوٹیوب بنا کر دیا ہے، اور بھی 3-4 صورتیں اس نے بنائی ہیں، تو یہ چیلنج تو ختم ہو گیا۔ پھر تو ایسے ہی قرآن کے نزول کے زمانے میں بھی لوگ تھے جو اس طرح سے بناتے تھے، لیکن یہ دراصل اللہ نے تو چیلنج دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا سور کہتے ہیں آسانی سے بلندی پر چڑھنے کو، تو اس میں جو اصول بتائے گئے ہیں، اس میں جو عمل بتایا گیا، اس سے آپ کس آسانی سے بلندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کوئی اور اگر ایسا ہے تو وہ بتا کر دکھائے کہ یہ عمل ہے کہ اس سے زیادہ جلدی آسانی سے بلندی پر چڑھ جاؤ گے، اس سے زیادہ اچھے طریقے سے کردار سازی ہو جائے گی، اس سے عمل کرنے سے اس سے زیادہ بہترین انداز میں معاشرہ قائم کر سکتے ہو یا سلامتی والا نظام نافذ کر سکتے ہو۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ امریکی قوانین کو دنیا میں نافذ کرنے کے چکر میں ہے، لیکن کیا وہ انسانیت کی بھلائی ہے یا صرف امریکی مفادات؟ تو یہاں اللہ نے یہ بتا دیا کہ آسانی سے بلندی پر اگر چڑھنا ہے تو اللہ نے اپنے تابع دار کے سامنے کیا لایا، اس کو دیکھ لیں کہ اس جیسا کوئی بنا کر بتا دے کہ اس سے آسانی سے بلندی جا، اور پھر کہہ رہے کہ پکار لو اپنے مشاہدہ کرنے والوں کو جو اللہ کے علاوہ سے جو بھی مشاہدہ کرتے ہیں، جن کا دعویٰ کہ ہمارا نظام زیادہ بہتر اور ہم یہ دنیا میں نافذ کریں گے، چاہے وہ امریکی کیوں نہ ہو، تو لے آئے اپنے مشاہدہ کرنے والے اگر وہ سچے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ اللہ کے علاوہ جو لوگ دعوے دار ہیں کہ اس کا نظام دنیا بھر میں نافذ ہو، وہ سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ اگر ان کا کوئی نظام آتا ہے تو سب کے لیے سلامتی والا نہیں ہوتا ہے، صرف ان کی اپنی قوم کے لیے سلامتی ہے اور ان کے دشمن قوم کے لیے بربادی۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی بات ایسی نہیں ہے۔ اب آئیے آپ سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 37 یعنی 10 کی 37، وما کانا اور نہیں ہے حاذ القرآن یہ القرآن ان یفترا یہ کہ اسے گھڑ لیا جائے من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، ولیکن تصدیق الذی اور لیکن یہ تصدیق کرتی ہے جو کہ یا یہ سچائی ظاہر کر دیتی ہے، اس کو سچا ثابت کرتی ہے جو کہ بین یدیہ تمہارے سامنے درمیان میں ہے، وتفصیل الکتاب اور یہ الکتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، من رب العالمین اور یہ ہر علم کے بتدریج پروان چڑھانے والے کی طرف سے۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ قرآن جو یہ اللہ کے علاوہ کوئی گھڑ نہیں سکتا، کسی نے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اور یہ وہ تصدیق بھی کر دیتی ہے جو تمہارے سامنے موجود ہے،
اور اس میں الکتاب کی تفصیل بھی ہے، خاص احکامات کیا ہیں، خاص پابندیاں کیا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، اور یہ ہے ہر علم کے بتدریج پروان چڑھانے والے کی طرف سے۔ آگے اللہ اس کی مزید تصدیق کر دے رہا ہے کہ آیت نمبر 38 کو بھی دیکھ لیں، کیا ہم یقولون افترا ہو، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے گھڑ لیا؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، کہو بس لے آؤ اس جیسے ہی آسانی سے بلندی پر چڑھنے کو۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور پکار لو جو تم جلد جس کی اطاعت کرتے ہو، من دون اللہ، یا اللہ کے علاوہ سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ قرآن جو وہ گھڑا ہوا نہیں ہے، اور اسے کوئی گھڑ بھی نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اسی طرح اس پر عمل کر کے آسانی سے بلندی پر چڑھنے والی کوئی چیز لے آؤ، اور جس کے بھی پیچھے تم چل رہے ہو، چاہے وہ بے شک وہ سورہ کافی ہو یا بخاری ہو، یعنی سایہ ستہ ہو یا سایہ اربع ہو، تم اگر اطاعت کر رہے ہو اللہ کے علاوہ سے کسی کتاب کی، تو سچے ہو تو عمل کر کے دکھا دو، بلندی پر چڑھ جاؤ۔ آپ دیکھ لیں کہ سایہ اربع یا سایہ ستہ پر عمل کرنے سے قوم بلندی کی طرف نہیں جاتی، آسانی سے بلندی پر نہیں چڑھتی، وہ دنیا کی حکمرانی ہوتی ہے بلکہ ذلیل و خوار ہو رہی ہوتی ہے۔ آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو پکڑ رکھا ہے، اور اسی لیے دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، دہشت گرد کہلاتے ہیں، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسلمان کہلانے والے لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہے، اور جہاں چاہے جس طرح چاہے غیر اقوام اس سے شکار کر رہی ہیں۔ اب آپ آئیے سورہ فصلت یا سورہ حامیم السجدہ اور اس کی آیت نمبر 42 دیکھ لیں، یعنی 41 کی 42۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آتا اس کے پاس باطل اس کے درمیان سے، اس کے سامنے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، تمہارے سامنے ہے تعریفی حکم دینے والے سے۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ قرآن جو تمہیں دیا گیا ہے اس کے درمیان کوئی باطل نہیں آ سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ اور یہ جو تمہارے سامنے آیا ہے تو یہ ایک مکمل تعریف دینے والے حکم، ایک تعریفی حکم دینے والے کی طرف سے، اور سب سے زیادہ تعریفی حکم اللہ کے علاوہ اور کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ اسی کی بات چل رہی ہے۔ اب آپ آئیے سورہ نجم اور اس کی آیت نمبر 3 اور 4، یعنی 53 کی 3 اور 4۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ منطق نہیں دیتا، وہ سمجھنے والی بات نہیں دیتا۔ نطق کہا جاتا ہے جو مختصر بات ہوتی ہے اور پر اثر ہوتی ہے، جس کو منطقی بات بھی ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے، جو سبق دے رہا ہے، جو اس کے مقاصد بتا رہا ہے، عن الہوا، خاص خواہشات کے بارے میں، تو نہیں یہ کوئی منطق دے رہا ہے خواہشات کے بارے میں۔ تو قرآن جو ہے، جو قرآن دیا جا رہا ہے، اس میں ایسی منطقی بات نہیں ہے کہ یہ خواہشات کے پیچھے چلا دے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، اگر یہ ہے تو صرف وہ حکم ہے جو حکم کیا گیا، نہیں اس میں بات وہی ہے جو اللہ کے احکامات ہیں، اور جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں روایتی ترجمہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا رسول اپنی مرضی سے نہیں کہتا ہے، اپنی خواہشات سے نہیں کہتا، جو کہتا ہے جو اس پر وحی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو مخاطب نہیں کیا، اللہ سب کو کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے کلام کو ماننے کا دعوے دار ہو جاتا ہے، جو خالص اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے بارے میں کوئی منطقی بات نہیں کرتا، کچھ ایسا نہیں سمجھاتا جو اس کی خواہشات کے تابع ہو۔ اگر وہ کہتا ہے تو صرف جو حکم کیا گیا ہے، اور وہ حکم کتاب میں موجود ہے، اس سے باہر نہیں ہے، یعنی قرآن احکامات کو یہ سامنے لاتا ہے۔ ایک اور آخری آیت کو سمجھ لیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے، سورہ الحاقہ اور اس کی آیت نمبر 43، یعنی 69 کی 43۔ تنزیل من رب العالمین، تمہارے سامنے ہے
ہر علم کے بتدریج پروان چڑھانے والے سے، یعنی یہ کتاب جو آ رہی ہے یہ اس کی ہے جو ہر علم کو بتدریج پروان چڑھاتا ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ انسان 1 علم 2 علم 5 علم 10 علم میں ماہر ہو جائے گا، ہزاروں علوم میں ماہر نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ ہی ہے جو ہزاروں علم کو بتدریج پروان چڑھاتا ہے. ہر ایک کے لیے احکامات موجود ہیں. آپ جس حالت میں ہیں، جس کیفیت میں ہیں، جس ماحول میں ہیں، وہاں آپ کیسے ہدایت لیں گے، ساری بات اس میں واضح ہے. تو یہ تمہارے سامنے ہر علم کے ربوبیت کرنے والے سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یقینی سی بات کہ اللہ کہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مصنف کوئی انسان ہے، بلکہ وہ بتا رہا ہے کہ اس کا مصنف میں ہی ہوں، یعنی صرف اللہ ہے. اس کے باوجود اگر لوگ قرآن کو کوئی رسول کا کلام کہہ دے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں لوگوں کے اقوال جمع ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ اچھی اچھی باتوں کو اس میں جمع کر دیا، کسی انسان نے مرتب کر کے دے دیا ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ دراصل روایتی تراجم کو مد نظر رکھ کر بات کی جاتی ہے. اگر آپ روایتی تراجم کو ہٹا دیں اور اللہ کے کلام کو خالصتاً اللہ سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں تو بات انتہائی واضح ہے کہ اس کا مصنف صرف اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی اسے لکھ ہی نہیں سکتا. اس میں احکامات ایسے مختصر اور پر اثر ہیں جس پر عمل کر کے آپ آسانی سے بلندی پر چڑھ سکتے ہیں، اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس پر آپ عمل کر کے آسانی سے ترقی کر سکتے ہیں، بلندی پر جا سکتے ہیں. تو اللہ نے اس میں شروع سے آخر تک کی تمام ہدایت دی کہ آپ کس طرح اپنی کردار سازی کریں گے، کیسے اچھا ماحول بنائیں گے، کیسے ایک بہترین معاشرہ تشکیل دیں گے، اور پھر کس طرح آپ ایک سلامتی والا نظام نافذ کر سکتے ہیں. وہ تمام چیزوں کی ہدایت اس قرآن میں موجود ہے، اور یہ اللہ ہی کی طرف سے آ رہا ہے. اب آپ کے خیال میں کسی بھی کتاب کی اصل پہچان اس کا مصنف ہوتا ہے یا اس کے دلائل اور پیغام؟ قرآن کے بارے میں آپ کو کون سی آیت سب سے زیادہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ اپنی رائے ضرور لکھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کس توجہ اور لگن سے ہمارے درس کو سنتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آیتیں کھول کر آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں. اگر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور یہ ہدایت اللہ کی ہے تو اس پر عمل کریں اور اس کے اچھے نتائج حاصل کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سمجھنے میں کوئی غلطی کی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم غلط سمجھ رہے ہیں، تو آیتوں کے ذریعے اس کی نشاندہی کریں، لیکن کوئی ٹھوس دلیل ہو. یہ نہیں کہ ہماری فقہ میں ایسا نہیں ہے، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے، ہمارے اکابرین ایسا نہیں کرتے رہے، یہ سب دلیل نہیں ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، کیا ہم اللہ کے احکامات کی فرما برداری کر رہے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کا مصنف اللہ ہے. اس پر کسی کا دعویٰ نہیں کہ وہ مصنف ہے. تو جب کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر منسوب کرنے والے کے فلاں کی کتاب ہے؟ لکھنے والا اگر خود دعویٰ نہیں کر رہا ہے تو آپ یہ بول کر کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اسے کون یقین کرے گا؟ اس کی ٹھوس دلیل کیا ہوگی؟ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرو، اور نتائج تمہیں خود بتائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسا کلام دے ہی نہیں سکتا، ایسی ہدایات دے ہی نہیں سکتا جس پر عمل کر کے آپ آسانی سے کامیابی حاصل کر لیں، آپ ترقی یافتہ بن جائیں، آپ دنیا میں سلامتی والا نظام دے دیں، ایسی سلامتی والا کہ تمام انسانیت کے لیے بھلائی ہو. تو یہ سب کچھ صرف اللہ کا ہی کارنامہ ہے، اللہ ہی ایسی باتیں دے سکتا ہے. تو یہ قرآن اللہ کی ہدایات کا مجموعہ ہے، اور اللہ کی ہدایت سب اس کتاب القرآن میں موجود ہے. تو اس قرآن کا مصنف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. السلام علیکم.